یہ رب کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ رب ضرورتوں سے اور وجوب سے پاک ہے، اگر وہ عطا کر دے تو یہ اس کا فضل ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں چلو دنیا میں تو کوئی نیکی کی ہے جس کا اجر مل گیا، کوئی صدقہ کیا اس کا اجر مل گیا، کوئی نوافل پڑھے اس کا اجر مل گیا، لیکن میں پوچھتا ہوں سنیو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر، میں تمہاری ترجمانی کر رہا ہوں یہاں پر، دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ کہ آج تو کوئی صدقہ کر دیا تو اس کا اجر مل گیا، کسی کے ساتھ بھلائی کر دی تو اس کا عوض مل گیا، 2 رکعت نفل پڑھ لی تو اس کا عوض مل گیا، فرائض کی پابندی کر دی اس کا عوض مل گیا، والدین کا ادب کر لیا اس کا عوض مل گیا، امن و عاشقی کا پیغام پھیلایا اس کا عوض مل گیا، لیکن جب روحیں جسم میں نہیں آئی تھی تو تمہاری روحوں نے کون سا عمل کیا تھا کہ جب رب نے پیدا کرنے کے ساتھ ہی اسے اولیاء کی غلامی میں دے دیا؟ تو یہ رب کا فضل ہے، کرم بالائے کرم ہے۔ سنیو دیکھو رب کریم نے جب روحیں بنائی تو پہلی فرمایا کہ یہ بدبخت ہے اور فرمایا یہ سعادت مند ہے۔ یہ تقسیم رب نے اپنی مرضی سے کی ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ تقسیم رب نے اپنی مرضی سے کی ہے، کسی کو شیطان کی تعریف کے لیے چھوڑ دیا، کسی کو رحمان اور رحمان کے بندوں کی تعریف کے لیے رکھ دیا۔ تو سنی اپنی قسمت پر رش کر کہ تجھے پیدا کر کے رب راضی تھا کہ تیری زبان پر ایرے غیر نتو خیرے کے ترانے نہیں ہوں گے بلکہ اپنا ذکر ہوگا اور مصطفیٰ کی تعریفیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو رب کریم نے پہلے ہی دیکھیے بغیر کسی عوض کے، توجہ ہے آپ کی، اور اس پر اتباع ہونی چاہیے شریعت مطہرہ کی، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، حرام و حلال میں تمیز کرتے ہوئے حرام سے اجتناب اور حلال کے ساتھ تمسک ہونا چاہیے، یہ شکر کے نذرانے پیش کرنا چاہیے۔ ہم رب کا کون کون سا شکر ادا کریں گے؟ سب سے بڑا شکر تو رب کا یہ ہے کہ جب روحیں بنائی پہلے ہی ہمیں الحمدللہ اولیاء کے دیوانوں میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ جس کو اردو محاورے میں کہتے ہیں نا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری روحوں کو اٹھا کر تھانہ بھون میں ڈال دیا جاتا تو کیا نکلتا؟ ابن تیمم کی جھولی میں ڈال دیا جاتا تو کیا نکلتا؟ لیکن یہ رب کریم کا فضل ہے کہ ہماری روحوں کا ڈالا ہی پیرانے پیر کے قدموں میں ہے، سبحان اللہ۔ داتا علی حجویری کے قدموں پر ہے، اپنے چاہنے والوں کے قدموں پر ہے، اس لیے کہ جنتی اگر کوئی ہے تو اولیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ جنتی اگر ہے تو کوئی بولیے اولیاء ہے۔ تو پہلے تو اس نسبت کو آپ جوڑیں اور اب رب کو سجدہ کریں گے تو لذت اور بڑھ جائے گی، شکر کے جملے کہیں گے تو لذت اور بڑھ جائے گی کہ رب کریم نے ہماری روحوں کو پیدا کیا، تو پیدا کر کے رب نے جس کو چاہا بدبختوں میں بھیج دیا، جس کو چاہا سعادت مندوں میں بھیج دیا۔ تو اے مولا کریم یہ تیرا کرم بالائے کرم ہے کہ تجھ سے پوچھنے والا کون ہے، لیکن ہم تیرے ناقص بندے گناہگار بندے ہیں مولا، لیکن تو نے ہمیں پیدا کر کے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ بدبختوں میں نہ رکھا، ان میں رکھا کہ جن کے لیے تو نے جنت کی زمینوں کو وارث بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میرے دوستو دیکھیے، کسی کو غوث پاک اور انبیاء کی تعریف کرنے میں مزہ آتا ہے اور کسی کو منبر پر بیٹھ کر یہ ساری تقریری شیطان بڑا طاقتور ہے، یہ تقریری ہوتی ہے، شیطان بڑا طاقتور ہے، وہ انسان کی رگوں میں پھرتا ہے، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے کوئی نہیں دیکھتا۔ بچے نے کھڑے ہو کر کہا مولوی صاحب اگر ہم کہیں داتا صاحب بڑے طاقتور ہے تو شرک، ہم اگر منبر پر کہیں داتا صاحب بڑے طاقتور ہیں تو شرک، لیکن منبر پر بیٹھ کر تو کہے شیطان بڑا طاقتور ہے تو یہ کون سی توحید ہے؟ پہلے یہ بتا کس پارٹی کے ترجمان ہو؟ منبر پر بیٹھ کر کس کے لیے بیان کر رہے ہو؟ وہ جی شیطان بڑا طاقتور ہے۔ میں نے کہا شیطان بڑا طاقتور ہے، یہ کہنے سے توحید میں فرق نہیں آتا، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ غوث اعظم بڑے طاقتور ہیں تو کہتے ہیں نا یہ توحید کے خلاف ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ تو یہ پسماندگی آپ دیکھیے کہ لگے جی شیطان میں بڑا اثر ہے، شیطان میں بڑا اثر ہے، اس لیے کہ شیطان اگر جس جگہ پر اثر لگا دے، اپنا دخل لگا دے تو جناب اس میں نماز جائز نہیں، اور یہ کہا جائے جی داتا صاحب کی مزار پر کوئی فیض نہیں، اولیاء جہاں رک جائے وہاں کوئی فیض نہیں۔ ایک بچے نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا حضرت صاحب یہ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کہنے لگے جی 5۔ کہ یہ دن کس نے بنایا؟ کہ اللہ نے۔ کہ یہ شام کس نے بنائی؟ کہ اللہ نے۔ کہ یہ رات کس نے بنائی؟ کہ اللہ نے۔ کہ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ کے لیے۔ کہ سجدہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے لیے۔
کہ یہ دن میں 5 وقت نمازیں کس کی؟ اللہ کی. کب پورا دن نماز پڑھتے ہیں یا کچھ وقت نماز نہیں بھی پڑھتے؟ تو کہنے لگے ہاں پتر 3 وقت نماز نہیں پڑھتے ہم. کیا کہنے لگے جی؟ غور سے سنیے گا. 3 وقت ہم نماز نہیں پڑھتے. یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے, روایت کتاب الصلاۃ کے اندر ہے, اور لیلۃ التاریخ کی حدیث جو مسلم کے اندر ہے اس مسئلے کو کھولتی ہے کہ 3 وقت. مولوی صاحب کہنے لگے ہم نماز نہیں پڑھتے. بچے نے پوچھا مولوی صاحب کیوں نہیں پڑھتے؟ جب سارے وقت اللہ کے تو اس میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا جی 3 وقت میں نہیں پڑھتے. تو کہا وہ 3 وقت کا آپ نام لے سکتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. کہا کون سا؟ کہا طلوع کا وقت, جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جس وقت سورج زوال کی طرف یعنی سر پر آ کر ڈھل رہا ہو پھر اس وقت نماز جائز. مقام زوال پر جب آ جائے تو نماز جائز ہے؟ بولیے نہیں ہے. اور جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت نماز جائز نہیں ہے. تو کہا جی یہ 3 وقت ہے جس میں نماز جائز نہیں ہے. پوچھا گیا جی نماز خدا کی, دن خدا کا, سورج خدا کا, اگنا خدا کا, زوال میں ڈھلنا خدا کی طرف سے, غروب ہونا خدا کی اذن سے, تو یہ نماز کیوں منع ہے؟ کہنے لگے جی بس منع ہے. بچے نے پوچھا پورا راز تو بتاؤ کیوں منع ہے؟ سوال بڑا زبردست باندھا اس نے کہ جناب سارا دن خدا کا ہے. یہ کہتے ہیں مزاروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا, آستانوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا وہ تو رہنے دے, پہلے یہ مسئلہ کلیئر کر, پہلے یہ مسئلہ کلیئر کر لیا جائے کہ دن میں جو 3 وقت نماز نہیں پڑھتے ہو کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ لگا نہیں پڑھتے. میں نے کہا رفیدین کی حدیث سے یاد ہے, یہ مسئلہ یاد نہیں تمہیں؟ اور جناب تحت سرہ حدیث پر یاد ہے, ہاں فوق صدر پر روایت ہے تمہیں یاد ہے, اور یہ روایت یاد نہیں ہے. ابن تیمم کے قول یاد ہے, یہ روایت یاد نہیں ہے. آخر بتاؤ تو صحیح. سوال یاد آ رہا ہے کہ آخر بتاؤ تو صحیح کہ جب پورا دن خدا کا ہے تو 3 وقت میں نماز نہیں پڑھتے ہیں, سارے وقت میں نماز پڑھتے ہیں, کیوں؟ تو ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ان 3 وقتوں میں شیطان کا دخل ہے. ان 3 وقتوں میں بولیے شیطان کا دخل ہے. تو شیطان کے دخل کی وجہ سے اس میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی. تو سوال ہوا ارے شیطان کے دخل سے کیا ہوتا ہے؟ کہ وقت منحوس ہو گیا. میں نے کہا مولانا توحید ہاتھ سے جا رہی ہے آپ کے, اس لیے کہ آپ کہتے ہیں تاثیر کسی میں نہیں ہے. اگر شیطان طلوع کے وقت دخل دے تو طلوع کا وقت منحوس ہو جائے, زوال کے وقت دخل دے تو زوال کا وقت منحوس ہو جائے, غروب کے وقت میں دخل دے تو وہ غروب کا وقت منحوس ہو جائے. تو شیطان میں اتنی تاثیر ہے کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے دن کو منحوس کر سکتا ہے. تو اولیاء میں بھی باذن اللہ اتنی تاثیر ہے, جس جگہ پر قدم رکھ دے وہ خیر کا منبع بن سکتا. اس لیے کہ اگر ابلیس کے لیے تاثیر کو ماننا شرک نہیں ہے اور عین توحید ہے تو داتا کی مزار کی تعریف کو تاثیر میں ذکر کرنا شرک کیوں ہے؟ کہتے جی تاثیر کسی میں نہیں ہوتی, کوئی تاثیر نہیں ہے, تاثیر کسی چیز میں نہیں ہوتی. میں نے کہا تاثیر کسی چیز میں نہیں ہوتی تو 3 وقت میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر فتویٰ دو کہ طلوع کے وقت بھی نماز پڑھیں, فتویٰ دو کہ زوال کے وقت بھی نماز پڑھیں, فتویٰ دو کہ غروب کے وقت بھی نماز پڑھیں. لیکن ان 3 وقتوں میں تم نماز پڑھتے اس لیے نہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان کا دخل. ارے شیطان کا دخل جب ہو جائے تو وقت خیر والا, یعنی وقت تو سارا خیر ہے, شیطان کا دخل کس وقت میں ہو جائے وہ وقت منحوس ہے, اور اس وقت میں رب کی عبادت مقبول نہیں ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ شیطان میں اگر یہ تاثیر کتاب و سنت سے قبول کی جائے کہ جہاں وہ آ جائے تو وقت منحوس ہو جائے, عبادت مقبول نہیں, تو ماننا پڑے گا جہاں اولیاء آ جائیں اور وقت میں دخل دے دیں تو وہ عرس کی ساتھ بھی مقبول ہے, اس وقت نماز کا اجر بھی دگنا آ جائے. اس وقت جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. کہنے گئے یہ سہانی گھڑی کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ وقت جس وقت حضور پیدا ہوئے. کہنے گئے جی وقتوں میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تیرے وقت تو 12 بج رہے تھے اس لیے کچھ نہیں ہوا, لیکن جو صاحب نسبت و سید عالم کی شان ہے تو یہ جو کہا گیا نا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, رب کریم نے خیر کے فروغ کا ذمہ اپنے کرم پر لیا ہے. جب شیطان کے شر سے کوئی جگہ منحوس ہو سکتی ہے, اس کے دخل سے وقت منحوس ہو سکتا ہے, تو اللہ رب العالمین نے اہل خیر میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جہاں وہ قدم رکھ دے وہ جگہ اجر میں دگنا ہو جاتی ہے, جو زمانے سے گزر جائے وہ زمانہ سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے.
تو شیطان میں تاثیر کو مانا جائے تو شرک نہیں. لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا. میں نے کہا پڑھو نا ابلیس کے لیے. اے محبوب کہہ دو میرے پاس میں مالک نہیں کسی نفع نقصان کا. میں نے کہا مولوی صاحب ڈنڈی نہ مارے, پورا قرآن پڑھیں. آپ پورا قرآن پڑھیں. آگے موجود ہے الا ماشاء اللہ, جب اللہ مجھے بنا دیتا ہے. الا ماشاء اللہ, یہاں پر الا لا کر استثناء میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ میں خود سے نفع نہیں پہنچاتا, میں خود سے نقصان نہیں پہنچاتا. نفع بھی خدا کا ہے, نقصان بھی خدا کی طرف سے آتی ہے. لیکن رب کریم جب نفع کے لیے پانی کو سبب بنا سکتا ہے, نقصان کے لیے زہر کو سبب بنا سکتا ہے, تو ذات انبیاء میں سب سے معتبر ذات اور اللہ کی جانب سے خیر کے سب سے بڑا سبب اور مظہر جناب مصطفیٰ کو خیر کا نمائندہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ جبکہ دلائل موجود ہے. یہ عقلی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین فرما قل لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے حبیب کہہ دو کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں الا ما شاء اللہ, مگر جتنا خدا چاہتا ہے, جتنا خدا چاہتا ہے. تاکہ بتا دیا گیا اس چیز کو واضح طور پر کہ جو خود سے نفع کا مالک ہے, جو خود سے نقصان دینے کا مالک ہے وہ اللہ. لیکن ماشاءاللہ کے جملے نے بتا دیا کہ یہ وہ تاثیریں ہیں جو کائنات میں چلانے کے لیے اللہ رب العالمین بندوں کو عطا فرماتا ہے. تو سب سے بڑا خیر کا مرکز انبیاء کی ذات کو بنا. اگر آپ یہ سمجھیں, جو میں بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں, کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی کلمہ پڑھنے میں فرق نہیں ہے, کلمے کے تقاضوں میں فرق ہے. ایک آدمی نوجوان سا لڑکا کرسی پر بیٹھا ہو اور ایک بوڑھا سا آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہو, اور بوڑھا سا آدمی کافی دیر تک کھڑا رہے, یہاں تک کہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جائے, اور سامنے سے جو لوگ اس نوجوان لڑکے سے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس سے ملنے کے لیے آئے, تو یہ لڑکا کھڑے ہو کر ان سے بغل گیر بھی ہو اور ان سے مسافہ بھی کرے, اور بوڑھا آدمی جو قریب میں کھڑا ہوا ہے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہے. تو کسی نے پوچھا جناب یہ بوڑھا آدمی اتنی دیر سے کھڑا ہے یہ کون ہے؟ کہنے لگے میرے والد صاحب ہیں. کیا کہا اس نے؟ میرے والد صاحب ہیں. تو اگلے لوگوں نے کہا لگتا نہیں ہے تمہارا باپ ہے, لگتا نہیں ہے تمہارا والد ہے. کہنے لگا جی شناختی کارڈ دیکھ لیں. کہا شناختی کارڈ جیب میں رکھیں. والد کہنے سے والد نہیں جب تک اس کے تقاضے ادا نہ کر. کہ تقاضا کیا ہے؟ کہ تقاضا یہ کہ تو کرسی سے اٹھ اس کو بٹھا. والد کہا تو تقاضا یہ تھا کہ ادب کر, تعظیم کر, اس کا احترام کر. تو بلا تشبیہ محمد رسول اللہ کا کلمہ کوئی بھی پڑھے, لیکن کلمہ مقبول جب ہے کہ جب رسول کی رسالت کی گواہی دے تو رسول کا ادب کر کے اس تقاضے کو بھی ادا کرے. اختلاف تقاضوں پر ہے, اختلاف بولیے تقاضوں پر ہے. کلمہ پڑھنے والے تو درجنوں نظر آئیں گے, لیکن دیکھا جائے کہ تقاضا کون ادا کرتا ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے جو تقاضا ناموس رسالت کا ادا کرتی ہے. کہ ہمارے وہاں تو لب و لہجہ بھی استعمال کرنے میں 100 دفعہ سوچا جاتا ہے کہ انبیاء کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا کہ نہیں بولا جائے گا. آج تک ہمارے وہاں یہ بحث کتابوں کے اندر موجود ہے. تو میرے دوستو کلمہ پڑھنے میں ممانعت نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تقاضا ادا کیا کہ نہیں کہا. ماں کہنا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ماں کہا تو تقاضا یہ تھا کہ احترام کر, عزت کر. یہ ماں کہنے کا تقاضا ہے, یہ ماں کہنے کا مطلب ہے. یہ ماں کے کلمے کی گردان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ماں کا احترام ہو, باپ کا احترام ہو. لہذا اگر کلمہ پڑھ لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو صرف یہ پڑھنا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ تقاضے بھی ادا کرنے ہوں گے, بلکہ اس کے ساتھ بولیے تقاضے بھی ادا کرنے ہوں گے. اور رسالت کا تقاضا کیا ہے؟ رسالت کا تقاضا کیا ہے؟ رسالت اور ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ رسالت جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی مظہر ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اپنی طاقت کا اظہار رسولوں کے ذریعے کرتا ہے, اور رسالت رسول براہ راست بھی اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے نائبین اولیاء کے ذریعے بھی اس کا اظہار کرتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ رسول تو ہیں لیکن ہے کچھ بھی نہیں, رسول تو ہیں لیکن آتا کچھ بھی نہیں, تو اس احمق نے رسالت کے عقیدے کی روح کو ختم کر دیا. اس لیے کہ رسول تو ہوتا وہ ہے جو خلق میں سب سے زیادہ طاقت
طاقتور ہو، رسول تو ہوتا وہ ہے جو خلق میں سب سے بڑا عالم ہو۔ لہذا تقاضوں پر اختلاف ہے۔ امام محمد رضا نے اسی پر تمہید الایمان لکھی ہے کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اور اس توجہ کے ساتھ بات سنیے، جس طرح اسماعیل قتیل کا یہ کہنا کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں، تو میرے دوستو اگر محمد عربی کے پاس کوئی اختیار نہیں، نبیوں کے پاس اگر طاقت نہیں، نبیوں کے پاس اگر اختیار نہیں، ایک عام آدمی کے پاس اگر اختیار نہ ہو تو لوگ اس کو منہ نہیں لگاتے، لیکن اختیار ہو تو اس کے دروازے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر انبیاء میں اختیار نہ ہو، ان کی کوئی اہمیت علم میں نہ ہو، تو کوئی اس کا کلمہ کیوں پڑھے گا؟ ابھی آپ نے حضرت غوث اعظم کے یوم میں علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ہدہد اڑ کے آیا اور اس نے کہا، سورہ نمل کے اندر جو موجود ہے، اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ حضور میں نے ایک پوری ریاست دیکھی ہے جس کے پاس اتنا مال ہے، اتنی زمینیں ہیں، اور پھر ہزاروں ایکڑ زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے پورا ڈیم ہے، اس ڈیم میں نہ جانے کتنا پانی ہے، سونے جواہرات تو اتنے ہیں کہ وہ حد نگاہ سے باہر ہیں، اور وہ ایک خاتون ہے جو اس پر حکومت کرتی ہے۔ جب ہدہد پرندے نے آ کر یہ بات حضرت سلیمان سے کی تو سلیمان نے یہ نہیں کہا جاؤ اس کو کہو میرا کلمہ پڑھ لے، یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ڈائریکٹ کسی کو بھیجتے جاؤ اور ملک سبا کی رانی بلقیس کو کہو کہ وہ میرا کلمہ پڑھے، تو وہ آگے سے اٹھا کر پٹائی کرنا شروع کر دیتی کہ جناب میں اتنی طاقتور، میرے پاس اتنی بڑی حکومت، میرے پاس اتنا مال، مجھے کیا ضرورت ہے سلیمان کا کلمہ پڑھنے کی؟ لیکن کلمہ پڑھا نا اس نے، آخر کلمہ پڑھا نا۔ اگر نبی کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن جو یہ بیان کرتے ہیں اس کے اعتبار سے تو بلقیس نے کلمہ نہ پڑھنا تھا، لیکن جو نبی کی تعریف اور ڈیفینیشن غوث اعظم داتا علی حجویری، مجدد الفسانی، پیر مہرنی شاہ صاحب اور امام احمد رضا بیان کرتے ہیں، اس سے تو یہی ثابت اور حق ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا اس لیے تھا کہ اس نے دیکھ لیا کہ جو طاقت سلیمان کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔